خواتین و حضرات السلام علیکم. بات سے بات تک کا ایک اور ایپیسوڈ اور گفتگو آج ذرا دلچسپ اس حوالے سے ہے کہ فن، ثقافت، بیان کا کوئی اظہار کہا یہ جاتا ہے کہ وہ معاشروں کی شناخت ہوا کرتا ہے، اور جب یہ شناخت بہت ہی کوئی اعلیٰ اور رفیع درجہ پا لیتی ہے تو آپ اسے کلاسیکل کہتے ہیں. کلاسیکل کے بارے میں شکایت ہمیشہ سے یہ ہوتی ہے کہ اس کے سمجھنے والے بہت کم ہیں، اور سبب یہ بتایا جاتا تھا کہ امراء میں اور خواص میں وہ جو تعلیم یافتہ طبقہ تھا اس کو تو اس کی سمجھ تھی کلاسکس کی، چاہے وہ پینٹنگ کی صورت میں ہو، چاہے وہ گائکی کی صورت میں ہو، چاہے وہ رقص کی صورت میں ہو، چاہے وہ ادب کی صورت میں ہو. چونکہ یہ صاحبان علم کا میدان ہے تو یہ ان تک محدود رہے گا، اور عوام الناس کے جن میں اہل حرفہ بھی شامل ہیں ان تک اس کی سمجھ بوجھ نہیں پہنچتی. تو اچھا اگر یہ بات تھی تو پھر جیسے جیسے تعلیم کا معیار بہتر ہوا تو پھر کلاسکس کے چاہنے والوں میں اضافہ ہونا چاہیے تھا. معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے. تو وہ لوگ جو کلاسیکل کرتے ہیں، اور خاص طور پہ جو برصغیر پاک و ہند کا عظیم خزینہ ہے یہاں کی کلاسیکی موسیقی، گھرانوں کی روایت جو اس سے وابستہ ہیں، ان کا مستقبل کیا ہے؟ سہیل رنداوا اگر اپنے ڈیل ڈول اور حلیے کے مطابق جاتے تو یا بہت اچھے باکسر ہوتے یا بہت اچھے پاپ سنگر. اس کے باوجود سہیل رنداوا نے کلاسیکل میوزک کا انتخاب کیا. نہ صرف انتخاب کیا، آپ بہت اچھا ٹھمری دادرا گاتے ہیں بلکہ آپ کمپوزر بھی ہیں، اور آپ گیت بھی بڑی کلاسیکی لے میں کمپوز کرتے ہیں. سہیل کہاں جا رہے ہیں؟ کون پوچھے گا؟ السلام علیکم. جی، سب سے پہلے تو آپ کا انداز گفتگو، آپ کے سامنے بات کرنا بیٹھ کے، یہ بھی ایک مزے کی بات ہے، میرے لیے آنر کی بات ہے. خوشی ہوئی کہ آپ نے ایک الگ طریقے کا پروگرام کیا اور مجھے بلایا. مجھے اچھا لگا دیکھ کے یہ سارا سن. اور میوزک جس طرح سے چل رہا ہے، آپ بھی سن رہے ہیں، ہم بھی سن رہے ہیں، کر بھی رہے ہیں. تو میرا یہی ایک صنف چننے کی وجہ یہ تھی کہ میوزک وہ ہے جو سن کے، جو کر کے آپ کی روح کو، دل کو سکون ملے. تو یہ سب سوچ کے اور دیکھ کے میں نے یہ شروع کیا. تو سکون کے لیے اور شوق کے لیے کر رہے ہیں؟ جی. کوئی ارادہ اس سے مال بنانے کا؟ ویسے تو مال ہے ہی نہیں. ہاں جی، میں یہ پروفیشنلی ہی کر رہا ہوں. ہوتا کیا ہے کہ جب ہم کسی بھی کام کو شروع کرتے ہیں یا اسے کر رہے ہوتے ہیں تو کامیابیاں ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتی. خواہش سب کی ہوتی ہے. تو اسی خواہش کو لے کے میں بھی چلا، اور کرتے کرتے 20 سال گزر گئے. تو جب تھوڑا سمجھ آئی کام کرنے کی، گانے کی، تو پھر سمجھ لگا یہاں تو بھاگ دوڑ مچی ہوئی ہے، تو کوالٹی پہ تو کوئی کام ہی نہیں کر رہا. جب میں نے 10 سال پہلے اپنا ایک سانگ ریکارڈ کیا ریلیز کرنے کے لیے کہ میں مارکیٹ میں ان ہو جاؤں، تو اس سانگ پہ مجھے میرے ساتھ جو آپ کا حلقہ احباب ہوتے سب سے پہلے تو وہی تنقید کرتے ہیں. دوستوں نے کہا کہ یار یہ کون سنے گا. مطلب ایک فیوژن تھا کلاسیکل کا اور پاپ کو اور لائٹ مکس کر کے. تو میرا یہ ماننا ہے کہ عوام ہم سننے والے لسنر ہم خود بناتے ہیں. اگر ہم اچھی چیز بنا کے دیں گے تو بہت سے اگزامپلز ہیں ہمارے سامنے. سجاد علی صاحب وقت کے ساتھ بھی چل رہے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ اچھا دیتے رہتے ہیں. اور اگر لوگ اسے سنتے ہیں، ان کی بنائی ہوئی چیز کو سنتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اچھے سننے والے ہیں. ہم اچھا میوزک دے نہیں رہے. اچھا، یہ بھی ایک بڑی عجیب سی بات ہے. سن 50 اور سن 60 میں، یا اگر میں اس سے پہلے بھی چلا جاؤں تو مطلب 1921 میں عالم آرا آ گئی، بولتی ہوئی فلم آ گئی. اور عالم آرا کے آنے کے بعد سب سے زیادہ فلمی میوزک جو تھا وہ ہوا، اور جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو ٹھیٹھ کلاسیکل تھا اس کو لائٹ اپ کیا گیا، اور پہلی دفعہ ہم نے پاپ میوزک کا، پاپولر میوزک کا نام سنا. اور اس میں اس کے پیرلل ایک طرف تو فلمی گائک تھے اور دوسری طرف پکا گانے والے تھے. سو اگر معاشرے نے ملکہ ترنم نور جہاں کو بے تحاشا عزت اور محبت دی
تو وہ ملکہ موسیقی روشن آرا بیگم سے نظریں چرا نہیں گئے. اگر طلعت صاحب کا میوزک بہت پاپولر ہوا تو استاد بڑے غلام علی خان صاحب کی عزت اور احترام اپنی جگہ رہا, اور اس دور میں بھی اگر مغل اعظم بنی تو ایک اس میں جو ٹھمری گائی ہے بڑے غلام علی خان صاحب نے, تو اس دور میں اس کے 35,000 روپے بھی طلب کیے. یہ ہم دیکھتے کنٹینیوسلی چل رہا ہے. فریدہ خانم جی بھی اتنی ہی باعزت تھی اس معاشرے میں کہ جتنی نازیہ حسن سے لوگ محبت کرتے تھے. اب آ کے ایسا کیا ہوا ہے کہ دی انٹائر کلاسیکل میوزک ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے وہ ہوا میں کہیں گم ہو جائے گا. لوگ سہیل رندھاوا کا جو گائکی ہے وہ شاید ایک جو کل پاکستان میوزک کانفرنس ہوتی ہے اس کی ایک رات تک تو برداشت کر لیں گے, لیکن اس کے علاوہ کہیں اب تو راگ رنگ بھی نہیں ہوتا پی ٹی وی پہ, تو کہاں جائے گا یہ سارا معاملہ؟ مجھے لگتا ہے اور میں جو سوچتا ہوں یہ ہے کہ یہ ایک روایت بھی ہے کہ جو شخص وقت کے ساتھ نہیں چلتا وہ پیچھے رہ جاتا ہے. تو اگر ہمیں اپنا میوزک بچانا ہے تو ہمیں ایک فیوژن, جسے کنفیوژن بھی کہہ سکتے ہیں ہم, وہ جو ہم نے کیا ہوا ہے اس کو بہتر طریقے سے کریں کہ ہمارا کلاسیکل میوزک جو ہے وہ بھی سامنے آئے اور بگڑے بغیر. آپ سے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد میں ضرور پوچھوں گا کہ یہ جو فیوژن کی بات کر رہے ہیں تو کہیں ہم دوبارہ کسی بوتل کے اسٹوڈیو میں تو نہیں گھس رہے؟ ایک چھوٹی سی بریک لیجیے گا اور پھر واپس آتے ہیں. جی خواتین حضرات ایک بار پھر خوش آمدید. سہیل, آپ کہتے ہیں کہ فیوژن کر لیجئے. پچھلے کچھ عرصے میں جو موسیقی کا بلاತ್ಕಾರ ہو رہا ہے ٹھنڈی بوتل کے نام کے اوپر, وہ بھی تو فیوژن ہی کر رہے ہیں, اور اتنے عظیم گائکوں کے گانوں کا جو بیڑا غرق ہو رہا ہے اس کو آپ کیا کہیں گے؟ ہاں جی, میں اس پہ ایک کافی ٹائم پہلے میں ایک انٹرویو سن رہا تھا نصرت فتح علی خان صاحب, استاد نصرت فتح علی خان صاحب کے بارے میں. انہوں نے بہت اچھا فیوژن کیا, بلکہ اگر ہم یوں کہہ لیں کہ جو کلاسیکل گھرانوں والے ان کی روٹی چلتی کر دی انہوں نے. جی, انہوں نے فیوژن کیا, کنفیوژن نہیں کی. تو ان کی برسی تھی تو ٹی وی پہ انٹرویو تھا خواجہ پرویز, اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو انہوں نے کہا نصرت فتح علی خان صاحب سے کہ ان کا اچھا ان کے ساتھ مراسم تھے کہ خان صاحب آپ کیا کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے کسی کو اپنے ساتھ چلانا ہے تو کچھ ٹائم اس کے ساتھ چلنا پڑے گا. تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو آج سے 16-17 سال 20 سال بلکہ 97 میں تو 20 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا, انہوں نے جو کیا تھا اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں کہ اب کلاسیکل سنگنگ سیکھ کے بھلے پاپ سنگنگ ہی کر رہے ہیں, پاپ سنگرز بھی سیکھ رہے ہیں. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ تو میرے سننے میں یہ چیزیں آئی ہیں, ابھی آپ کے منظر عام تک بھی آئیں گی, آپ بھی سنیں گے کہ بہت سے ینگسٹرز ہیں, کچھ میرے اسٹوڈنٹس بھی ہیں, اس کے علاوہ لوگ کلاسیکل سیکھ رہے ہیں. تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ آنے والا دور بہتر ہوگا. اچھا, کمنگ ٹو یو سہیل, کس عمر میں سیکھنا شروع کیا؟ تعلق آپ کا فیصل آباد سے ہے. جی. روزگار, غم روزگار آپ کو اسلام آباد لیا. جی. کہاں سیکھنا شروع کیا؟ یہاں اب بھی کیا ریاض جاری ہے اور یہاں بھی کسی کے پاس استاد شاگردی کا رشتہ قائم ہے, یہ کیا صورتحال ہے؟ ہاں جی, یہ اچھا سوال ہے. میرا سٹارٹ ہوا, میرے دادا 2 بھائی تھے. اچھا. تو جیسے پارٹیشن ہوئی تو وہاں سے مائگریٹڈ گرداسپور سے یہاں لائل پور فیصل آباد میں آئے اور کنورٹڈ, جیسے مطلب ہوا سبھی ساری چیزیں ہوئیں تو وہ ریلیجیس قوالیاں گاتے تھے. اچھا. تو سکھ تھے. اچھا. تو تب بھی گردواروں میں جو بھی تھا ان کا سلسلہ, تو کنورٹ ہوئے تو کرسچن ہوئے چرچ میں, تو ریلیجیس وہ رہے, قوال بن گئے. تو وہ چونکہ فیملی میں میوزک چلتا آ رہا تھا تو چچا میرے غزل گیت بھی کرتے اور قوالی بھی کرتے تھے, تو ہمیشہ ہمارے بڑے ہمارے کسی بھی کام میں آئیڈل ہوتے ہیں. اچھا. تو چاچو کو دیکھ کے میں نے شروع کیا, تو چونکہ وہ فیصل آباد میں تھے اور ہم اسلام آباد میں تھے تو رابطہ. اسلام آباد کب آیا؟ میری پیدائش کے 1 مہینے بعد. اچھا. یعنی کہ میری ساری پرورش ہی اسلام آباد میں ہوئی. تو میرا پھر ان سے جب انہیں پتہ چلا کہ اس سے شوق ہے
تو وہ پھر میری وجہ سے اسلام آباد شفٹ ہو گئے اچھا کہ چلو میرے بیٹے کو شوق ہے تو ہماری یہ روایت چلے گی. تو انہوں کا کام تو مطلب یوں کہہ لیں کہ ایک محدود سا تھا کہ چرچ تک کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں ریلیجس ٹائپ کا ہی. مجھے شوق تھا, میرے فیورٹ تھے اخلاق احمد صاحب, محمد رفیع صاحب, مطلب یہ اس ٹائپ کے, منیر حسین صاحب ہمارے جو میڈم نور جہاں. تو میں ان کو سنتا تھا تو مجھے کہتے یار یہ تو بہت مشکل گاتے ہیں, تم انہیں سن رہے ہو. میں نے کہا جی میرا دل تو, مجھے تو یہی اچھا لگتا ہے. تو انہوں نے میرا شوق دیکھ کے تو مجھے بیسیکلی میری ابتدائی تعلیم جو آپ کا سوال تھا چاچو سے شروع ہوئی, انہوں نے مجھے میوزک شروع کروایا. کلاسیکل کی طرف میرا رجحان ہوا تو پھر ابا کے ایک دوست تھے, ہیں اللہ انہیں زندگی دے, استاد جی جو میرے بنے ولیم صاحب. اچھا, وہ والد کے دوست ہیں. ہاں جی, ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں اور پھر والد کے دوست سے بات آگے لے کے جاتے ہیں. خواتین حضرات, بات یہاں تک پہنچی ہے کہ چاچو سے معاملہ ابا کے دوست یعنی ایک اور چاچو تک آ چکا ہے. چاچوؤں سے چاچوؤں تک کی سفر کو ہم بریک کے بعد جاری رکھیں گے. جی ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی تھی چچا کی. چچا یہاں آپ کے لیے شفٹ ہو گئے اور اس کے بعد والد صاحب کے ایک دوست کے پاس آپ کو لے جایا گیا. ہاں جی, تو وہ امریکن ایمبیسی میں تھے, میوزک چھوڑ چکے ہوئے تھے وہ استاد جی, مطلب ان کا وہ ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ چھوڑ دیا انہوں نے. اب اتفاق ایسا ہوا کہ ابا کی ان سے ملاقات کافی سالوں کے بعد, یوں کہہ لیں کہ 10-15 سال کے بعد ہوئی. اچھا. اور یہ میری خوش نصیبی تھی کہ میری میوزک میں جڑیں مضبوط ہونی تھی. اچھا. انہوں نے کہا کچھ سناؤ, تو میں نے سنائی ایک غزل. کون سی غزل تھی آئی تھنک مہدی حسن خان صاحب کی, کیونکہ انہیں پسند تھے. وہ تھی غزل دنیا کسی کے پیار میں جنت سے کم نہیں. کیسے سنائیے. دنیا کسی کے پیار میں جنت سے کم نہیں, ایک دل ربا ہے دل میں جو حوروں سے کم نہیں. دنیا کسی کے پیار میں. یہ غزل سنائی میں نے. مجھے کہتے کس راگ میں ہے یہ؟ میں نے کہا جی مجھے نہیں پتا. تو کہتے بیٹے کلاسیکل سیکھیں, غزل میں سے نکالیں گے تو کیا نکلے گا. اب یہ بات میری سمجھ سے باہر سے اوپر سے گزر گئی. میں نے کہا جی میں سمجھا نہیں. کہتے بیٹا کلاسیکل سیکھو, آپ کو راگوں سے آشنائی ہوگی تو آپ ایک راگ آتا, مثال کے طور پہ یہ غزل ہے راگ بھوپالی جی. اچھا. ٹھیک ہے جی, تو راگ بھوپالی ہے تو بھوپالی میں جتنی مرضی غزلیں بنا لیں آپ. بھوپالی کی شکل کیا ہے؟ جیسے ہم نے بات کی ایک راگ میں جتنی مرضی غزلیں بنا لیں, اسی راگ میں داغ استاد داغ دہلوی لکھتے ہیں, داغ دہلوی. ان کی, میرے اگر غلط میں نہیں کہتا, انہیں کی غزل ہے. رنج کی جب گفتگو ہونے لگی. اب یہ بھی بھوپالی میں ہے. تو مجھے انہوں نے سمجھائی یہ بات کہ بیٹے اگر آپ کو راگ یعنی کہ ابتدائی میوزک آتا ہوگا, موسیقی آتی ہوگی, تو جتنی مرضی غزلیں آپ خود بنا سکتے ہیں. لیکن آپ صرف غزلیں گائیں گے تو جیسے پانی میں ایک چیز تیر رہی ہے, اس کی جڑ نہیں ہے. صحیح. تو ایسا ہی ہے کہ غزلیں سن کے گاتے جاؤ لوگوں کی, تو گاتے جاؤ, ساری زندگی گزر جائے گی. اب یہ بات تھوڑی مشکل سے سمجھ آ گئی. اوکے. تو پھر کیا ہوا کہ میں نے غزلیں گانے انہوں نے کچھ ٹائم چھڑوا دیے. اچھا. کہ بیٹا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کلاسیکل کا خیال کا انداز بنے تو آپ کچھ ٹائم کے لیے گانے غزلیں وغیرہ سنیں, ضرور سب کو سنیں, سارے سینئر لوگوں کو سن کے کچھ نہ کچھ آپ کو حاصل ہوتا ہے, لیکن چھوڑ دیں. اچھا. جو لیسنز وغیرہ راگ وغیرہ بتاتے ہیں وہ سنیں, وہ آپ کریں. تو انہوں نے راگ ایک بندش کروائی مجھے راگ بھوپالی کی ہی, کہ وہ تھا جیسے نوٹیشن سے سا رے گا پا دا سا دا پا گا رے سا دھا پا سا, مطلب یہ اس کی آنا جانا اروہی امروہی بولتے ہیں, یہ کروائی سمپل جو سارے شاگردوں کو عام طور پہ. تو پہلے آپ کی استاد, اس کا مطلب یہ باقاعدہ جی ولیم صاحب باقاعدہ استاد ہوئے. ولیم صاحب کی یہاں تک کے سفر کو ہم روکتے ہیں
کیونکہ پہلے پروگرام کا وقت ہوا ختم. آپ کی کہانی دوسرے پروگرام میں یہیں سے شروع کریں گے کہ راگ بھوپالی کی شکل آروہی کی صورت میں آپ کو پہلی دفعہ ولیم صاحب نے دی تھی. خواتین کے ساتھ گفتگو بڑے ہی دلچسپ موڑ پہ آ کے یوں سمجھیے کہ کانواں ٹھہر گیا ہے کیونکہ وقت ختم ہو گیا ہے. اگلے پروگرام میں یہیں سے بات آگے چلے گی. آروہی سے سہیل رندھاوا تک کا سفر کیسا ہے؟ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.